یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر خطبہ دیا جاتا ہے، جیسے جمعے کے موقع پر خطبہ ہے، عید کے موقع پر خطبہ ہے، اسی طرح حج کے موقع پر بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت شریفہ تھی کہ کسی بات کا اہتمام کرنے کے لیے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔ اس طرح سے یہاں سے ایک طریقہ یہ پتہ چلا کہ جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس سے، اپنے طلباء سے پوچھے تاکہ لوگ اس بات کی طرف، طلباء اور اسٹوڈنٹس اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور جو ان کی فکر اور سوچ ادھر ادھر بکھری ہوئی ہے وہ اکٹھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ سب سے زیادہ حرمت والا، یعنی احترام والا، عزت والا دن کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا آج کا دن۔ اب وہ کون سا دن تھا؟ وہ دن تھا 9 ذی الحج کا، 9 ذی الحج کا دن۔ 9 ذی الحج کا دن بہت احترام والا دن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن شیطان سب سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور اس دن لوگوں کی سب سے زیادہ مغفرت کی جاتی ہے۔ پھر پوچھا سب سے زیادہ حرمت والا، عزت والا، احترام والا۔ حرمت کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں مسجد الحرام، یعنی عزت والی، احترام والی مسجد۔ ہم کہتے ہیں حرمین شریفین، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو حرمین کہا جاتا ہے، حرمت والے۔ تو فرمایا حرمت والا مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہی مہینہ، یعنی ذی الحج کا مہینہ۔ دن کون سا احترام والا ہے؟ 9 ذی الحج۔ مہینہ کون سا احترام والا ہے؟ فرمایا یہی مہینہ، یعنی ذی الحج کا مہینہ سب سے زیادہ حرمت والا ہے۔ اچھا، شہروں میں جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں سب سے زیادہ حرمت والا شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یہی شہر، یعنی مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ سب سے زیادہ احترام والا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان 3 سوالوں سے متوجہ کیا۔ دن سب سے زیادہ احترام والا کون سا ہے، مہینہ احترام والا کون سا ہے، اور شہر کون سا احترام والا ہے۔ آج 9 ذی الحج کا دن ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ہم بیت اللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ تینوں حرمت کی چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں، لیکن فرمایا یاد رکھو، یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ کہ تمہاری جان اور مال، تمہاری جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے اور اس شہر میں ہے۔ بیت اللہ کی کتنی حرمت ہے، مکہ مکرمہ کی کتنی حرمت ہے، ذی الحج کی حرمت ہے، 9 ذی الحج کی حرمت ہے۔ تو جیسے 9 ذی الحج کو بیت اللہ میں حرمت ہے، تو مسلمان کی جان، مسلمانوں کی جان ایک دوسرے کے لیے اور مسلمانوں کا مال ایک دوسرے کے لیے حرمت والا ہے، اس کا احترام ہے۔ ایک دوسرے کی جان کا احترام ہے، ایک دوسرے کے مال کا احترام ہے۔ یعنی بیت اللہ سے بھی زیادہ احترام مسلمان کا ہے۔ ہم بیت اللہ کا بہت احترام کرتے ہیں کہ بھئی بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کرو، یہاں تک کہ آپ واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، واش روم جا رہے ہیں تو واش روم میں بیت اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہونی چاہیے نہ منہ ہونا چاہیے، احترام ہے بیت اللہ کا۔ ہزاروں میل دور ہیں ہم، یہاں پر بیٹھ کر بھی ہم بیت اللہ کا احترام کر رہے ہیں، اس طرف پاؤں نہیں پھیلا رہے۔ اور یہاں تک حکم ہے کہ جب تم نہانے کے لیے جاؤ اور برہنہ ہو، کپڑے نہیں پہنے ہوئے، تو نہانے کے دوران برہنہ ہونے کی حالت میں تمہارا منہ اور تمہارا رخ اور تمہاری پیٹھ وہ بیت اللہ کی طرف نہ ہو۔ یہ بیت اللہ کا ادب ہے، احترام ہے، سکھایا گیا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان ہے، وہ واش روم کے لیے بیٹھے، واش روم استعمال کرے،
قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرے، پیٹھ نہ کرے، نہانے لگا ہے کپڑے اتارے ہوئے ہیں بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرے، پیٹھ نہ کرے۔ یہ بیت اللہ کا احترام ہے ساری دنیا کے مسلمانوں پر، ساری دنیا میں۔ آپ سوچیں مسلمان کا احترام کتنا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ سے زیادہ ادب اور احترام ہے مسلمان کی جان کا، اس کے مال کا۔ اب اگر ہم مسلمان کو تکلیف دے رہے ہیں اور مسلمان کا مال کھا رہے ہیں اور مسلمان کے مال پر قبضہ کر رہے ہیں تو بتائیں بیت اللہ کا احترام تو کر دیں، اور جس چیز کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ سے بھی زیادہ ادب احترام ہے اس کا خیال نہیں کر رہے۔ سبح هلل یا اللہ یا اللہ احیا ذکر